جی السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ۔ اگر آپ لوگوں نے تھوڑا سا پیچھے چلے جائے میرے ساتھ اور اگر آپ دیکھ لیں تو ہماری پاکستانی انڈسٹری میں ٹائم ٹو ٹائم کچھ چیزیں اس طرح آتی ہے کہ ہر بندہ اس کی طرف مائل اور حائل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں، میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دے دوں کہ میڈیکل اور انجینئرنگ اس کے بعد پھر چیزیں جم کر گئی اور بی بی اے اور ایم بی اے آ گیا، تو ہر بندہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اور وداؤٹ اینی گیونگ اے تھاٹ ٹو دس فیلڈ بس وہ جا رہا ہے۔ کیوں؟ فلاں نے بی بی اے اور ایم بی اے کیا ہے تو میں بھی اس فیلڈ میں جا رہا ہوں۔ کچھ لیس فاسٹ فارورڈ اب اس وقت دیکھ لیں تو فری لانسنگ، آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن ہر بندہ اس میں چلا جا رہا ہے اور ہر بندہ اس میں انوالو ہو رہا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اچھے لیول پر، برے لیول پر، چھوٹے لیول پر یا بڑے لیول پر کوئی نہ کوئی سکلز اڈاپٹ کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ اب دیکھیے، اس میں یہ ٹرینڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ میں اس کو تنقید کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہوں، نہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، لیکن ان سب میں جس چیز پر آپ یہ انڈسٹری بنا رہے ہو یا پھر اپنی سکلز کو بنا رہے ہو، مطلب مثال کے طور پر یہ آپ ہو یا آپ اس انڈسٹری میں چلے گئے، لیکن یہ آپ کا بیس ہے اور یہ بیس کس چیز پہ بنا ہوتا ہے، کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ یہ بیس بنا ہوتا ہے آپ کی سافٹ سکلز کا، جو کہ اس وقت پاکستان میں بالکل خلا کا شکار ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ چھوڑ دے، اب یہ دیکھ لے کہ اب یہ انڈسٹری پاکستان میں سافٹ سکلز کی انڈسٹری، ٹریننگ انڈسٹری، پرسنل ڈیولپمنٹ کی انڈسٹری، یہ اتنی زوال کا شکار ہے کہ کوئی بندہ اس طرف توجہ دینے کے لیے ریڈی نہیں ہو رہا۔ ہر بندہ یہی کہہ رہا کہ یار نہیں، مجھے ٹیکنیکل سکل سکھائے اور مجھے کوئی سکلز اس طرح سکھا دے تاکہ میں مارکیٹ کے دور جدید اور یہ ساری چیزیں اس کو اڈاپٹ کر لوں، آگے جاؤ۔ جس طرح میں نے شروع میں آپ کو کہا نا کہ یہ ایسی ایک بنیادی چیز ہے کہ اس پہ آپ یہ پورا امپائر کھڑا کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایسی چیز ہے نا کہ جس میں آپ پورا ایک امپائر بنا سکتے ہیں، لیکن یہ امپائر تب بہترین طریقے سے کام کر سکتا ہے جب یہ بیس اور یہ فاؤنڈیشن مضبوط ہو، اور یہ تب مضبوط ہوتا ہے جب آپ کے سافٹ سکلز، آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو، آپ کی اپنی گرومنگ ہوئی ہو۔ اس ویڈیو میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آئی ٹی انڈسٹری کے پروفیشنل سے میں نے سنی بھی ہے، کچھ ویڈیوز میں بھی مجھے پتا چلا ہے، اور واقعی میں یہ لوگ اس طرح بتاتے رہتے ہیں کہ آئی ٹی کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی سکل کو ہو، پائتھن کا ہو، ڈیپ لرننگ کا ہو، اے آئی کا ہو، مشین لرننگ کا ہو، کسی بھی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو، کسی بھی سکل کا ایکسپرٹ ہو، ٹیکنیکل سکل، لیکن وہ اس جگہ پر بہت زیادہ فقدان کا شکار ہے۔ سب سے پہلے اس کی کمیونیکیشن سکلز بہت زیادہ ویک ہوتی ہے۔ اب کمیونیکیشن سکلز، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یار ایک بندہ ہے 7 سمندر پار ہے، اس کے ساتھ تو میری کمیونیکیشن مطلب وہ ریٹن پہ ہو رہی ہے، سارا سب کچھ ہے، تو بھائی وہ بھی آپ کی کمیونیکیشن ہے ایک قسم کی۔ ایک کلائنٹ اگر آپ کو اپروچ کرتا ہے اور اگر آپ کی سروسز کو وہ ہائر کرتا ہے، تو وہ کسی بھی موڈ سے ہو اور وہ کسی بھی سورس سے ہو اور وہ کسی بھی میڈیم کو یوز کیا ہو، اس نے چاہے وہ ای میل کا ہو، چاہے وہ واٹس ایپ کا ہو، چاہے وہ زوم کا ہو، چاہے وہ آن لائن کوئی بھی ہو، تو آپ کی کمیونیکیشن وہاں پر کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارا کمیونیکیشن انتہا درجے کا ویک ہے۔ اب چونکہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، انگلش لینگویج اس کے لیے ایک انتہائی اور ضروری اور اہم اوزار بن گیا ہے ایک قسم کا۔ ہر بندے نے انگلش لینگویج پہ عبور حاصل کرنا ہوگا۔ ہمارے پاکستانی کمیونٹی، سوسائٹی، انڈسٹری میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں انگلش اتنی اچھی نہیں آتی، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریڈی بھی نہیں ہے کسی سے سیکھنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس یار میرا کام چل رہا ہے نا، انہوں نے کیا کرنا ہے، ٹیکنیکل سکلز پہ کام کرنی ہے۔ دیکھیے یہ ون ٹائم چیزیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے لانگ لاسٹنگ کے اور لانگ ٹرم ریلیشن کی بھی طرف فوکس کرنا ہوگا تو اپنی کمیونیکیشن کو بہتر سے بہتر بنانا ہوگا۔ اس وجہ سے سب سے اہم چیز، اور جس وقت دنیا میں جتنی بھی کامیاب لوگ ہیں ان پہ جب ریسرچ کی گئی تو ان سے پتا چلا کہ ہر کامیاب بندے میں بہت زیادہ سکلز پائی جاتی ہے، لیکن ان سب میں ایک سکل کامن ہے اور وہ ہے کمیونیکیشن سکلز۔ اب کمیونیکیشن سکلز وربل، نان وربل، ریٹن، نان ریٹن، وربلی جو بھی ہے، یہ بہت، اب دیکھیں میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ ابھی بول رہا ہوں، لیکن اگر میں بولوں نہ بھی اور میں یہاں پر چپ بیٹھا رہوں تو تب بھی میں آپ کو کچھ نہ کچھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ اور کمیونیکیشن پہ اب دیکھیے، ایک بندے سے میں ملا، کہہ رہا کہ میں امریکن ایمبیسی میں چلا گیا اور ایک دروازے سے گیا اور ٹوٹل 15 سے 20 سیکنڈ انہوں نے لگایا اور انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر کے بھیج دیا۔ کہتے ہیں انہوں نے بات بھی نہیں کی مجھ سے۔ تو میں نے کہا یار یہ آپ کی باڈی لینگویج ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی تھی، وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کیسا ہے، اور ویسے بھی وہ پہلے سے بھی انہوں نے کچھ ریسرچ کی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ مت دیکھیں، اگر آپ کی باڈی لینگویج ہے تو یہ پورا کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کچھ منہ سے بول بھی نہیں رہے ہو تو یہ نان وربل باڈی لینگویج کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر
प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारा सबसे बड़ा मसला एजुकेशन सिस्टम का ये है कि हम अपने बच्चों को रट्टू तोते बनाते हैं। हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा आपने इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, फला दिन पर एक इवेंट आ रहा है, आपने ये करना होगा और आपने ऐसे करना होगा। मतलब हम खुद डायरेक्शन दे रहे होते हैं बजाय इसके कि हम खुद उनको थोड़ा सा हिट करें, पुश करें कि भाई ये मसला है, इसका बताए कि इसका हल क्या हो सकता। पूरी दुनिया इस वक्त डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। HEC का चेयरमैन हमारा जो है, ऑन रिकॉर्ड वीडियो उनकी मौजूद है, आप YouTube पर उसको देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम डिग्रियां नहीं बेरोजगारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। क्यों? अब आप इसको क्रूशली देख ले, डीप देख ले, क्रिटिकली देख ले हमारे एजुकेशन सिस्टम को। हम करते क्या? स्कूल तक हमारा रट्टा होता है, कॉलेज हमारा रट्टे पे निकल जाता है, नकल कर के इस तरह निकल जाता है। फिर यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, हम डिग्री तो ले लेते हैं, बताते रहते हैं इस तरह कि यार ये मेरा रिसर्च है, ये मेरी डिसर्टेशन है, ये मेरी प्रपोजल है। हमने उसमें कुछ भी नहीं किया, सारा कॉपी पेस्ट होता है। और जब इंडस्ट्री में चले जाते हैं तो हम वही लकीर के फकीर ही होते हैं। हम जिस तरह यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में गए होते हैं उसी तरह बाहर निकल, कोई ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज नहीं होता। सिर्फ ये है कि हमारी उम्र बढ़ जाती है, थोड़ी बहुत दाढ़ी आ जाती है और हाथ में एक बेरोजगारी का सर्टिफिकेट जिसको हम डिग्री का नाम देते हैं। दुनिया किस तरफ जा रही है या दुनिया क्या डिमांड करती है? इस तरह मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि डिमांड ड्रिवन एजुकेशन और ट्रेनिंग की तरफ हमें फोकस करना चाहिए। और डिमांड क्या है? वो है प्रॉब्लम सॉल्वर की। प्रॉब्लम अब इंडस्ट्री आपको बताएगी। आप किसी कंपनी में जा रहे हो, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये मैं एक घड़ी बना रहा हूं, बताए हम हमारे 200 और कंपनियां घड़ी बना रही है, तो हमें ये बताए कि हम इस घड़ी में ऐसा क्या करें कि हम टॉप सेलर बन जाए। आपके सामने मसला लग गया, तो अगर आपने स्कूल के लेवल पर क्रिटिकली कुछ चीजें की होगी और कुछ मसाइल हल किए हो अपने माशरे में, सोसाइटी में आपने कुछ इस तरह काम किया हो, या फिर आपके स्कूल ने आपको थोड़ा सा उस साइड पर ले गए हो, तो तब आप उसका बेहतरीन आंसर दे सकते हो कि भाई इस घड़ी में ये चीज नहीं है, ये चीज है, ये कंपटीटर ये कर रहा है, आपको ये करना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। अब ये तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। मतलब कंपनी प्रॉब्लम सॉल्वर को ढूंढती है। कंपनी ये नहीं करती कि यार इस बंदे के पास ये कोडिंग एक्सपीरियंस है, इस बंदे के पास पाइथन का है, इस बंदे के पास डीप लर्निंग का है, इस बंदे के पास ये डिग्रियां है। आप एक्चुअल में क्या हो? हमारे पास तो अंबार लगे होते हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया ना कि शुरू में आईटी के एक्सपर्ट से मैं खुद कईयों से मिला हूं, उन्होंने भी ये कहा है कि यार सीवी जो प्रोफाइल हमारे सामने आ जाता है, हम कहते हैं कि यार इससे बेहतरीन कैंडिडेट तो हमें मिल ही नहीं सकता, लेकिन जब वो सामने बैठ जाते तो वो बोना निकल आता है। क्यों? उसने सारी चीजें झूठी बोली होती है या फिर वो की होती है, लेकिन उसको खुद भी नहीं पता होता कि इसने क्या किया है। तो इस वजह से प्रॉब्लम सॉल्वर बने और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आ जाए और इसको अपने क्रिटिकल माइंड और क्रिटिकली चीजों को देखना शुरू कर दे, ताकि कल कला को जब आप इंडस्ट्री में जंप करेंगे तो आपको पता होगा कि हमने क्या करना है और किस तरह करना है। और अगर मेरे सामने इस तरह के सवाल आ जाए तो मैं इसका किस तरह आंसर दूंगा। तीसरे नंबर पर एडॉप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जिस तरह भी देखिए कोरोना आ गया ना, कोरोना के बाद दुनिया 180 डिग्री पे चेंज हो गई और वो लोग अभी बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक। जिन्होंने कोरोना के दौरान जो चेंज आया उसको एक्सेप्ट किया, वर्क फ्रॉम होम है, जूम है, ऑनलाइन सारी चीज़ें आ गई है और एकदम से, हालांकि ये पहले भी थी। और ये भी कहा जाता है कि कोरोना ये जो चेंज आना था ये 2030 में आना था, लेकिन कोरोना ने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया और ये 2020 और 21 में आ गया। अब जिन लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, जिन लोगों ने जितना जल्दी इसको फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दी, वही अभी मार्केट में बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। अब अगर आप आईटी फील्ड से रिलेटेड है तो आईटी फील्ड में हर रोज कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो वो बंदा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है जो हर अपने आप को अप टू डेट रखे और जो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में, इंडस्ट्री में या फिर उस फील्ड में मुतारिफ की जा रही है उसको जल्दी से जल्दी सीख ले और उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर दे। हमें थोड़ा सा डर लग रहा होता है क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी के टाइम पर कोई कोर्स किया होता है, उस टाइम हम उसके चीते होते हैं, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में आ जाते तो हम यही बताते रहते हैं कि यार देखो ना, मैंने वो पाइथन किया था, उस टाइम वाला किया था, अब मुझे क्या जरूरत है। ओ भाई, वो 10 साल पहले या 5 साल या 8 साल पहले आपने किया था, अब चीजें चेंज हो गई है, लेकिन हम उसी में फंसे होते हैं, हमारी सुई वहां ही अटकी होती है और हम आगे नहीं निकल पाते। जो बंदा जितना जल्दी चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर दे और जितनी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दे, वही बंदा मार्केट में बेहतरीन तरीके से एक्सेल कर सकता है। इसके साथ साथ टीम कोलैबोरेशन, वो कहते हैं ना
کہ اگر آپ نے تیز جانا ہو تو اکیلے جاؤ، لیکن اگر آپ نے دور جانا ہو تو ساتھ چلو. آپ جس فیلڈ سے بھی وابستہ ہو اس فیلڈ کے آپ صرف آپ نہیں ہو جو اس فیلڈ میں لگے ہو. اگر مثال کے طور پر آپ کو ایک سکل آتی ہے تو یہ دیکھو یہ فری لانسرز ہے. اب یہ دیکھیں جس طرح یہ فری لانسرز ہے ان کے پاس اپنی ایک سکل ہوتی ہے جو بری بات نہیں ہے، ہونی چاہیے. فائور پر یا اپ ورک پر یہ لوگ گگ وغیرہ دیتے رہتے ہیں اور ان کی ایک منیمم ایک اماؤنٹ بن جاتی ہے اور یہ پھر اس طرح کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہے آپ لوگوں کی. اگر لانگ ٹرم آپ لوگوں نے آگے نکلنا ہوگا تو کولیبوریشن میں آنا ہوگا. اور اس طرح آپ وہ کہتے ہیں نا کہ میں لون وولف ہوں. بھائی لون وولف ہو آپ آل ان آل نہیں ہو. آپ نے اگر جس طرح میں نے شروع میں کہا نا کہ اگر آپ نے تیز جانا ہو تو بھائی اکیلے چلو، لیکن اگر دور جانا ہو تو ساتھ چلو. کچھ نہ کچھ لوگوں کو آپ نے ساتھ ملانا ہوگا اور یہ بہت مشکل کام ہے، انتہا درجے کا مشکل کام ہے، کیونکہ ہیومن مینجمنٹ انتہائی کروشل کام ہے اس وقت. اور پوری دنیا ابھی ایک جو گیری ہے اس کا ایک کانفرنس ہو رہا تھا یو ایس میں، تو اسی کانفرنس میں ایک بندے نے سوال پوچھا کہ مجھے ایسا کوئی طریقہ بتا دے تاکہ میں اپنی کمپنی کا میں مالک ہوں لیکن میں اپنی کمپنی میں ایسا رہوں کہ تھوڑا سا پیس آف مائنڈ مجھے ملے اور میں تھوڑا سا سکون میں آ جاؤں، کیونکہ مجھے نا مینجمنٹ کھائی جا رہی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کی کتنی کمپنی؟ کہتے 400 لوگ میرے انڈر کام کرتے. کہتے یہ بہت تگڑی کمپنی ہے اور بہت اچھا فگر ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھ لو کہ کوئی سکون نہیں ہے. بھائی اگر آپ نے ٹاپ کی پوزیشن لے لی ہے اور آپ پیپل مینجمنٹ نہیں سیکھ سکتے یا پھر نہیں کر سکتے تو آپ اسی طرح زگ زیگ اور افراتفری اور انتشار کا شکار ہوں گے. تو اس وجہ سے یہ ٹیم کولیبوریشن یہ انتہائی ضروری ہے اگر آپ نے آگے جانا ہو، اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہو اور بہترین طریقے سے پرفارمنس شو کرنی ہو. کیونکہ آپ کے پاس ایک سکل ہے، 10 لوگ اور ہیں اور ان کے پاس الگ الگ سکلز ہیں، تو وہ جب کمبائن ہو جاتی ہے تو اس سے ایک بہترین پروڈکشن بھی ہو جاتی ہے اور یہ ساتھ ساتھ آپ کی لرننگ میں بھی اس کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ آن لائن چلے جاؤ یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر کوئی کورس کر لو، تو اگر آپ کسی اور کو ساتھ میں ملا لو تو اگر وہاں سے سیکھ لو تو پریکٹیکل چیزیں ہو جائے گی اور آپ ٹائم بہت زیادہ سیو کر سکتے ہو. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ٹائم مینجمنٹ. پاکستانی انڈسٹری میں اس ویڈیو میں بڑا کرسٹل کلیئر وے میں بتا رہا ہوں کہ ہماری انڈسٹری کے برائے نام پروفیشنلز انتہا درجے کی دجیاں اڑاتے ہیں اس چیز کا، اور وہ کیا ہے؟ ٹائم کا. میں جب لندن سے آیا تھا تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ آپ 9 بجے فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ. میں یقین جانے میں 8:45 تک وہاں پہ پہنچ گیا. بندہ تقریباً کچھ 10 کے قریب وہاں پہ آیا اور آرام سے مطلب اس نے کچھ ایکسکیوز سوری کچھ بھی نہیں کہا. ہاں جی بتائیے تو کیا کام ہے آپ کا؟ میں نے کہا یار 1.5 گھنٹے سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. کوئی خیر میں نے کہا تو کچھ نہیں، لیکن میں شروع ابھی یہ میں کل کی بات کر رہا ہوں. میری ایک آن لائن میٹنگ تھی اور اس نے ایک دن پہلے کنفرم کیا تھا کہ ہم کل 3 بجے ملیں گے. یہ کل کی بات بتا رہا ہوں. اور میں نے کل صبح ریمائنڈر دے دیا کہ 3 بجے کے لیے میں نے اپنے سکیجول میں ساری چیزیں رکھ لی ہے اور آپ کائنڈلی 3 بجے تک ریڈی ہو جائیے. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ ریمائنڈر میں نے صبح دیا تھا. ان کو کوئی جواب نہیں آیا ان کی طرف سے. اور 3 بجے ہماری جو ٹائم آیا تو 3:19 پہ میں نے دوبارہ ان کو کہا کہ صاحب فرمائیے کوئی، اگر آپ نے 3 بجے کا کہا تھا 20 منٹ اوپر چلے گئے تو اب کیا؟ تو انہوں نے کہا آگے سے ان کا رسپانس کوئی نہیں آیا، لیکن سیدھا 3:25 پہ کال آ گئی. میں نے کال ریسیو کی اور وہ اس کے منہ میں کچھ نوالا یا کچھ وہ کچھ کھا رہے تھے اور وہ آوازیں آ رہی تھی جس طرح بندہ کھانا کھا رہا ہو اور ساتھ میں ہاں جی بتائیے تو کیا کرنا تھا. تو بھائی یہ عام سی چیز ہے پاکستان میں اور یہ انتہائی انپروفیشنلٹی ہے اور یہ انتہائی غیر سنجیدہ رویہ ہے. کیونکہ اگر آپ نے گلوبلی پرفارم کرنا ہو یا آؤٹ پرفارمنس شو کرنی ہو تو آپ کو اپنے ٹائم پر پاکستان میں خود ایک بندے سے ملا، اس نے کہا کہ یار بہت بڑا گگ ملا مجھے یا پھر بہت بڑا پروجیکٹ مل گیا. میں نے کہا یار کب ڈیڈ لائن کب ہے؟ کہتا ہے یار اگلے ہفتے ہے، لیکن کہتا ہے ہو جائے گا کیونکہ ایڈوانس مل گیا ہے. یہ بازاری رویہ ہے، یہ 2 نمبر رویہ ہے. اگر آپ نے پروفیشنلی آگے جانا ہو تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا. اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں. مطلب ٹائم مینجمنٹ پاکستانی سوسائٹی یا پاکستانی انڈسٹری اس میں بالکل فقدان کا شکار ہے. اب اوورال اس کو دیکھ لینا، یہ 5 چیزیں ہو گئی. یہ کمیونیکیشن سکلز ہے، پرابلم سالونگ ہے، اڈاپٹیبلٹی اینڈ فلیکسیبلٹی ہے، ٹیم کولیبوریشن ہے
اور ٹائم مینجمنٹ ہے. یہ 5 چیزیں ہیں یہ سافٹ اسکل میں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن سافٹ اسکلز, پرسنل ڈیولپمنٹ, اس چیز کو بیس بنائیے. اوپر آپ جو بھی ڈال دیں, پائتھون ڈال دیں, اے آئی ڈال دیں, آئی ٹی سے ریلیٹڈ کچھ ڈال دیں, کچھ اور کسی اور انڈسٹری میں ڈال دیں, لیکن بیس مضبوط بنائیے. جتنا مضبوط بیس ہوگا اوپر آپ بوجھ ڈالتے رہیے, یہ خود برداشت کرتا رہے گا. ادروائز یہ ایک بغیر پلر کے آپ پھر ایک بلڈنگ بنا رہے ہو, اگر سافٹ سکلز مضبوط نہیں ہے آپ کی تو یہ بلڈنگ دڑام کر کے نیچے گر جائے گی. اس پہ ضرور غور کیجئے. دس از وجاہت علی شاہ سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.